سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزید فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ اکرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ کہا جاتا ہے اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتے ہوئے زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ اسی طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینے کی طرف اڑ گیا۔ وہ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینے کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ حوالوں کے ساتھ درج ہے کہ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کے آنکھوں پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔
جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باغ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا، ہے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی بات سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تو آپ کس طرح ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، ہے پرندے، تیرے اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے اور یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا، میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی اور میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہ یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔